أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو تراویح پڑھی گئی ہے، آج وہ 11ویں تراویح ہے، کیونکہ آج کا بیان 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دینے لگتی. سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. اس سورت کا آغاز بھی قرآن سے ہوا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس صورت کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے اور پھر مضمون توحید بیان ہوا ہے. اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے واقعے سے شواہد پیش کی گئے ہیں. توحید کی فضیلت اور کفر و شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی ہے. اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. جس سے دعا کے یہ آداب معلوم ہوئے کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کی جائے. سورہ ابراہیم کے آخر رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے. آخر میں ارشاد ہے، فرمایا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے عذاب سے ڈرائے
ڈرائے جائے اور لوگ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی خود اس کا محافظ ہے اور نگہبان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لے۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہے اور جہنمی ٹھہریں گے، اور وہ جہنم میں ٹھہریں گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہے اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اس کا مدار یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہے اور تازیست اسی کی عبادت و بندگی میں وقت گزارے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور آ چکا، تم جلدی نہ کرو، تم جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا و تر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت آپ دور نہیں ہے جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کی بستیاں کو کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے دفن کرتے ہو، اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہتے ہیں جب تم کو لڑکیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارے چہرے بہت غصے کے مارے نیچے جھک جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے رہتے ہو تم۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپائیوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر اور لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشبودار دودھ پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھپے رہنے اور چھتے میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکالنے کا ذکر ہے، جس شہد کے متعلق قرآن کا کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد کے کھانے میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس لیے اس کا استعمال کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شہد بہت پسند تھا۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کے ذریعے توحید کی فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسمت سے عورتیں پیدا کی اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے اور تمہیں کھانے کی وہ ستھری اور صاف چیزیں دی، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضلوں کو نہیں مانتے اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، ایسوں کو جو مختار بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے لوگوں کو روکیں گے ان کو ان کے عذاب کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کریں گے۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔
تو وہ سامان ہدایت بھی ہے، وہ حجت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا استظہار نصیب فرمائے، عقیدہ توحید میں مقتدی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔